علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر ضروری ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ ہر آدمی اپنی ایک تعریف بیان کرتا ہے، ہر آدمی اپنی طریقے سے کامیابی کو ڈیفائن کرتا ہے، لیکن بہترین کامیابی کو کس نے بتایا کہ اصل کامیابی کیا ہے؟ تو وہ ہمیں کہیں اور سے نظر نہیں آتی، وہ ہمیں مولا متقیان امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وہ امام کے اپنے جو کلام ہے، امام کی اپنی جو گفتگو ہے، وہیں سے نظر آتا ہے کہ کامیابی کیا ہے، کیا کامیابی ہے۔ امام مسجد میں جب ضربت کھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی کامیابی کیا ہے؟ مولا کائنات جنگ احد، جنگ بدر، جنگ خندق، ہر جگہ امام کامیابی حاصل کر رہے ہیں، یہ کامیابی ہے۔ لیکن امام کامیابی کس کو کہہ رہے ہیں؟ کہ جب پوری زندگی اس کی اطاعت اور بندگی میں گزر گئی، اب یہ آخری لمحہ بھی اسی کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ کامیابی ہے کہ میں اپنی زندگی کے سارے کاموں کو صرف اس کی رضا کے لیے انجام دوں۔ اگر میرے کام اس کی طرف مجھے لے کر چل رہے ہیں تو میں کامیاب ہوں، لیکن اگر میرے دنیا میں بڑی بڑی کامیابی حاصل کر لوں، بڑی بڑی ڈگری حاصل کر لوں، بڑی بڑی نوکریاں کر لوں، بہت کچھ حاصل کر لوں، مگر رضا الہی اس سے دور ہے، خدا کی طرف بڑھنے کے بجائے میں کسی اور طرف بڑھ رہا ہوں، تو میں کامیاب نہیں ہو رہا۔ یہ کامیابی ظاہری اور مادی کامیابی ہے۔ اب اس میں بری بات نہیں ہے کہ ہم دنیا میں ترقی نہ کریں، دنیا میں کام نہ کریں، نہیں کریں، لیکن میں ان سب چیزوں کو حاصل کرتے ہوئے اطمینان نہ پاؤں۔ اطمینان کس پر پاؤں؟ کہ میرے ان سارے کاموں سے میرا رب راضی ہو۔ اگر تو میں دیکھ رہا ہوں کہ میں بہت اچھا ڈاکٹر بن رہا ہوں، میں بہت اچھا انجینئر بن رہا ہوں، میں بہت اچھی پڑھائی کر رہا ہوں، میرا رزلٹ بہت اچھا آ رہا ہے، میں کام اچھا کر رہا ہوں، میں سب، لیکن یہ ساری کامیابی کہ میں بہت اچھا بزنس ہے، میں بہت اچھی نوکری کر رہا ہوں، میں کھا رہا ہوں، کما رہا ہوں، لیکن کیا یہ سارے معاملات کیا مجھے خدا کی عبادت سے غافل تو نہیں کر رہے کہیں؟ اگر تو میں کسی بھی حوالے سے غفلت میں ہوں تو پھر کوئی کامیابی نہیں ہے، بلکہ الٹا نقصان میں ہوں میں، کیونکہ آپ دنیا کو جس کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں، جس دنیا کی طرف ہم بڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ میں نے یہ حاصل کر لیا، میں نے وہ حاصل کر لیا، تو اتنے سب حصول کے اندر وہ پروردگار کہاں ہے، وہ رب کہاں ہے؟ آپ بولے میں اتنا مصروف ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اس سارے اوقات میں خدا کہاں ہے؟ خدا کے لیے کام کہاں ہے؟ خدا کے لیے بڑھنا کہاں ہے؟ تو پھر یہ کامیابی نہیں ہے۔ آپ اسکائی اسکریپرز بنا لیں، اب آپ دنیا جس کو کامیابی سمجھتی ہے، بہت بڑا افسر بن جائے، کوئی بہت بڑا منسٹر بن جائے، کوئی پریزیڈنٹ بن جائے، لیکن یہ سب بننے کے باوجود غافل ہو اس کاموں سے کہ جو اللہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، وہ سارے دوسرے کام کر رہا ہو، تو آپ اس کو کامیاب سمجھتے ہیں؟ یعنی اس نے گویا اپنی زندگی کو بیکار کر دیا جس سے خدا نے دی ہوئی تھی۔ کامیابی خدا کی طرف بڑھنا ہے۔ مشہور جو اللہ کا ولی تھا، عارف تھا، معروف بلخی خرقی کے نام سے مشہور تھا، اپنے بستر پر سویا ہوا ہے اور چھت پہ جو ہے وہ چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں، مٹی بھی گری چھت سے، تو شاید خدا میں نیند ہے کچھ، لیکن جب اس نے دو چار کروٹ لی، دیکھا مٹی جو ہے وہ گر رہی، تو اس نے کہا محسوس کیا کہ کوئی ہے، کہا کون ہے؟ تو آواز آئی کہ اونٹ ہو گئے ہیں، اونٹوں کو ڈھونڈ رہا۔ تو اس نے کہا اونٹ چھتوں میں تھوڑی ڈھونڈے جاتے ہیں، اونٹ تو بیابانوں میں ڈھونڈا جائے گا، دشت میں ڈھونڈا جائے گا، صحراؤں میں اونٹ ہوگا۔ تو آواز آئی تم بھی جس خدا کو ڈھونڈ رہے ہو وہ نرم بستروں پہ تو نہیں ملنے والا۔ تو اچانک سے اس آواز نے اس کے اندر ایک یقظہ، ایک بیداری پیدا کی، اٹھا، دوسرے دن اپنے مسند پہ بیٹھا ہوا ہے اور دربار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھا ایک بوڑھا شخص، ضعیف شخص ہاتھ میں چھڑی کو پکڑے آیا، آتا گیا اور آ کر پوچھا
یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگ ہنسنے لگے، یہ دربار ہے۔ کہا یہ مسافر خانہ ہے، تو لوگ اور ہنسنے لگے، غصہ بھی ہونے لگے۔ اس سلطان کے قریب پہنچ گیا اور اس کے قریب جا کر پہنچا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ بزرگ آپ کی کیا چاہیے، کوئی ضرورت ہے، میں آپ کی پوری کر سکتا ہوں۔ کہا یہ کیا ہے؟ مسافر خانہ؟ کہا برابر والوں کو غصہ آیا، سمجھدار تھا، کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ تو اس بوڑھے نے اس سے پوچھا تم سے پہلے کون تھا یہاں؟ کہا میرا باپ۔ کہا اس سے پہلے؟ کہا میں اس کے والد۔ کہا اس سے پہلے؟ کہا اس کے والد۔ تو کیا یہ مسافر خانہ نہیں ہے؟ یہ مسافر خانہ ہے۔ اب یہ سوچنا تھا، یہ ایک اور آگ اس کے دل میں بھڑکی اور وہ شخص باہر چلا گیا، نکل گیا۔ یہ دوڑتا ہوا پیچھے پہنچا تو کہا آپ کون ہے؟ ایک رات کی آواز نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے، ایک آپ نے۔ تو کہا میں خضر ہوں، اللہ کا نبی ہوں میں۔ تو کہا میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ تو کہا چلو۔ کہا ایک منٹ میں کچھ معاملات طے کر کر آؤں۔ کہہ رہا کچھ معاملات طے کرنے گئے تو پھر دیر ہو جائے گی۔ گویا خیریت رہ گیا، نکل گیا، اپنے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیابانوں میں نکل گیا، تھک گیا، اور اس کو ڈھونڈ رہا ہے جو حقیقی مالک ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک چوپان کو دیکھا کہ جو جانوروں کو چرا رہا ہے۔ اس نے جب اس سلطان کی حالت دیکھی، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، حالت ہوئی ہے، تو کہا یہ آپ نے کیا حالت کی؟ تو کہا اپنا لباس مجھے دے دو اور میرا لباس تم لے لو، میں یہی کروں گا۔ عزیزان محترم، ہم جس چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں وہ اصل میں بعض اوقات سراب ہوتی ہے، دھوکہ۔ جیسے آپ روڈ پر چلتے ہیں اور دھوپ میں آپ کو سڑک کے اوپر ریفلیکشن نظر آتی ہے اور ہمیں دور سے وہ پانی نظر آتا ہے، جبکہ وہ پانی نہیں ہوتا، وہ سراب ہے۔ ہم بھی اپنی زندگی میں بعض اوقات اس سراب کو کامیابی سمجھتے ہیں کہ ہم پہنچ گئے ہیں، جبکہ ہم پہنچ نہیں رہے ہوتے۔ وہ کامیابی اصلی کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم کچھ بھی کرتے ہوں اور کسی بھی ایج کے دائرے کے اندر ہوں، باپ ہوں، بیٹا ہوں، خاتون ہوں، جو بھی ہے، لیکن اگر وہ اس خلقت کے ہدف کی طرف نہیں بڑھ رہا جس کے لیے پروردگار اسے کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے تمہیں سوائے بندگی کے کسی اور چیز کے لیے خلق نہیں کیا۔ اگر بندگی نہیں حاصل کر رہا تو کامیاب نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی میں دیکھوں کیا میں بندگی کی طرف بڑھ رہا ہوں؟ چاہے میں کچھ بھی ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ چاہے میں اسٹوڈنٹ ہوں، چاہے میں ٹیچر ہوں، ڈیزگنیشن، آکوپیشن، پروفیشن، کوئی فرق نہیں کرتے، جس مقام پر بھی ہو بندہ خدا نظر آنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جو کائنات کے کیمرے ہیں وہ آپ کو آپ کے اسٹیٹس سے نہیں پہچان رہے، وہ آپ کو آپ کے باطن کے وجود سے پہچان رہے ہیں۔ آپ کیا ہے، آپ کے باطن میں کیا ہے؟ آپ ظاہر میں بہت اچھے بنے ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، بڑی آپ کے پاس کرسی ہے، لیکن اندر کیا ہے؟ اندر کا نظام کائنات دیکھ رہی ہے اندر سے کیسا ہے، اور اسی اندر کی اصلاح کے لیے پروردگار نے اپنے انبیاء کو بھیجا، اپنے ائمہ کو بھیجا، ہادی کو بھیجا۔ اور اگر لوگوں نے ان کو نہیں پہچانا تو لوگ اپنے باطن کو صاف نہ کر پائے۔ ظاہر میں بڑے اچھے اچھے لوگ تھے، بڑے معتبر لوگ تھے، مگر امام حسین بلاتے رہ گئے، یہ نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ ظاہر میں کچھ بھی تھے، باطن میں انسان نہیں تھے۔ یہی تھا امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا اپنے خطبوں میں جب سامنے ان کو خطاب کرتے ہوئے کہ تمہیں میری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ کیوں نہیں آئیں گی؟ کیوں؟ کیونکہ تمہارے شکم کے اندر حرام لقمے بھرے ہوئے ہیں، یعنی گویا تم بندگی نہیں کرے۔ جب انسان اللہ کے احکامات کو بجا نہ لائے تو وہ بندہ نہیں ہے۔ بندہ کس کو کہتے ہیں؟ غلام، اوبیڈینس۔ کس کا اوبیڈینس ہے؟ کس کا غلام ہے؟ وہ جس کے احکامات پہ عمل کر رہا ہے، جس چیزوں پہ عمل کر رہا ہے، جو چیزیں حاکم ہیں، حکومت کرتی ہیں اس کی زندگی کے اوپر،
وہ اسی طرح چل رہا ہے. گھر میں باپ حاکم ہوتا ہے, گھر کا نظام اگر باپ کے کہنے پر نہ چلے تو باپ کی کیا اہمیت ہے گھر میں؟ باپ کہتا میری تو حکومت ہی نہیں ہے, میرے کو بات ہی نہیں سنتا, ہر کوئی اپنی اپنی مرضی کر رہا ہے, تو وہ باپ ولی ہے, سرپرست ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر کوئی اپنے مرضی سے چل رہا ہے. اور اگر ہم بھی اپنی زندگیوں میں, تو گھر تو چھوٹی سی مثال ہے, ایک کمپنی ہو, کمپنی میں بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہوں, اس کے مختلف ہیڈز ہوں, اور ہر کوئی اپنی مرضی کر رہا ہو, اپنے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کی بات ہی نہیں سن رہا, اپنے مینیجر کی بات ہی نہیں سن رہا, تو کیا وہ نظام چل پائے گا؟ کیا وہ کمپنی چل پائے گی؟ نہیں چل پائے گی. بہت وہ تنگ آ کے کمپنی اس کو کیا کرتی ہے؟ نکال دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا کام ہی نہیں کر رہا, جس کام کے لیے ہم نے اسے رکھا ہے وہ کام ہی نہیں کر رہا, تو فائدہ کیا ہے اس کے؟ مگر خدا کتنا رحمان ہے, ہم کتنی غفلتیں کرتے ہیں, کتنی کوتاہیاں کرتے ہیں, کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں, مگر وہ پھر بھی ہمیں اپنی بندگی سے باہر نہیں نکال رہا, نہیں نکال رہا. وہ پھر بھی کہہ رہا ہاں یہ میرا بندہ ہے, امید ابھی معافی مانگ لے گا, ابھی استغفار کر لے گا, ابھی پلٹ آئے گا. خدا سزا نہیں دے رہا. جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر حق ہے ادھر مولا.